بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر ہماری تو حالت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ اگر آپ کی نیکیاں آپ کو خوش کر دے، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، اگر آپ کی نیکی آپ کو خوش کر دے اور آپ کی گناہ آپ کو پریشان کر دے تو آپ مومن ہو۔ آج ہماری دلوں کی یہ کیفیت ہے، واللہ نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی دلوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جب کوئی گناہ کرے تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اے اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے مجھے معاف کر دے۔ جب وہ نماز قضا کرتے ہیں تو وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ آج میں نے ایک فرض کو قضا کر لیا ہے۔ جب وہ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے تو یہ پھر ایمان کی علامت ہے۔ مگر آج ہماری حالت یہ نہیں ہے، ہماری دلوں کی حالت یہ نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، ان گناہوں میں مبتلا ہے جن سے اللہ نے قرآن میں منع فرمایا ہے، ان گناہوں میں مبتلا ہے جن سے اللہ کے رسول نے حدیث میں منع فرمایا ہے، مگر پھر بھی ہمارے دل کی کیفیت بدلتی نہیں ہے۔ ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہمارے دل میں کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے لہٰذا میں توبہ کر کے اللہ سے یہ وعدہ کروں گا یا اللہ آج کے بعد نہیں کروں گا۔ ایسے جوان، ایسے لوگ، ایسے امتی، ایسے مسلمان نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اللہ کے رسول کے کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ کا یہ کیفیت نہیں ہوتا ہے تو پھر جاؤ اپنے ایمان کو ڈھونڈو۔ آپ کے دل سے ایمان نکل چکا ہے، بظاہر آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بظاہر آپ خود کو مسلمان کہتے ہو، مگر آپ کے دل، آپ کی فطرت، جس اللہ نے آپ کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے، آپ کو وہ فطرتی دل، آپ کا وہ فطرتی وجود اللہ سے ڈرتا نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل گناہوں پر ڈرتا نہیں ہے، پشیمان نہیں ہوتا ہے، تو پھر آپ کا ایمان کمزور پڑ گیا ہے یا رخصت ہو چکا ہے۔ پھر اپنے ایمانوں کی فکر کرو، پھر اپنے ایمانوں کی فکر کرو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی علامہ صاحب ہمیں بتا دے کہ اگر آپ کے اندر یہ گناہ موجود ہے تو آپ کا ایمان کمزور ہے، مگر ایک اللہ کے رسول نے ایک آٹومیٹک طریقہ بتایا، ایک آسان طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ اگر گناہ کرنے پر آپ کا دل ڈرتا نہیں ہے اور نیکی کرنے پر آپ کا دل خوش نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کیا ہو؟ آپ کا ایمان کمزور ہے۔ اگر ان چیزوں پر آپ کا دل ڈرتا بھی ہے اور نیکی کرنے پر خوش بھی ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے اندر ایمان موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنی دلوں کی کیفیت ایسا بناؤ، اپنی فطرت کو ایسا بناؤ، اپنے سوچ میں یہ بات، اپنے دماغ میں یہ بات بٹھاؤ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم رسول اللہ کی امتی ہے۔ جن کاموں سے مجھے نقصان ہوتا ہے، جو کام میرے آخرت کو برباد کر دیتے ہیں، جو کام میرے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، وہ کام میں نے نہیں کرنا ہے۔ یہ تب ہوگا جب ہم خود کو اللہ کے حوالے کریں، جب ہمارا دل نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی کوشش کرے، جب ہمارا دل نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے سامنے رونے کی کوشش کرے، جب ہمارا دل نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اللہ کے سامنے اللہ سے دعائیں مانگے، اے اللہ میرے دل کا وہ کیفیت بنا دے کہ میں کوئی بھی گناہ کر دوں، اے اللہ آپ میرے اوپر ایک خوف کو نازل کر دے۔ جب کوئی بھی معصیت کا کام کروں، جب میں کوئی بھی اللہ کو ناراض کرنے والا کام کروں، اے اللہ میرا دل کا وہ کیفیت بنا دے، میرا دل کا وہ فطرت بنا دے کہ میں آپ سے ڈرنے لگ جاؤں۔ جس کا دل گناہوں کے باوجود نہیں ڈرتا ہے، جو بندہ، جو امتی رسول اللہ کا گناہوں کے باوجود اللہ کے سامنے نہیں روتا ہے، گناہوں کے باوجود اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے، وہ مسلمان اور اس کا ایمان بہت زیادہ خسارے میں ہے، بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ ایسے ایمان والے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ موت کے وقت جو اذیت دیتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اللہ پھر اس کی روح، اس کی جسم سے جس تکالیف کے ساتھ نکالتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اللہ
پھر اس کی روح کو جو تکلیف دیتا ہے، اس کی روح پھر جو بھٹکتی ہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو سنیں، ان تکالیف کو سنیں تو ہم کانپ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی جو روح ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی جو روح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بڑے آسانی سے نکال دیتا ہے۔ مگر جو باغی لوگ ہوتے ہیں، جو بغاوت کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ان کی روح کو اللہ تعالیٰ مرنے کے وقت بہت تکلیف سے نکالتا ہے، بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے دلوں کا وہ کیفیت بناؤ، اپنے ایمانوں کا وہ کیفیت بناؤ کہ کوئی بھی آپ گناہ کرے تو آپ کا دل پریشان ہو جائے، کوئی بھی آپ نیکی کا کام کرے آپ کا دل خوش ہو جائے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ